السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے کلاس 9 کے نوٹس، کلاس 9 کی ایکسرسائز موجود ہے۔ سوال نمبر 1 ہم سولو کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں آپ سے بولا گیا تھا کہ واحد مثنیٰ اور جمع کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ ہم واحد مثنیٰ اور جمع کو اب پہچان چکے ہیں، لیکن واحد مثنیٰ اور جمع کا ترجمہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر ایکسرسائز میں آپ کو کچھ ورڈز بتائے جا رہے ہیں جن کا ترجمہ آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے، اور اتنی ساری اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ پھر وہ ورڈ ہمیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو ورڈ دیا جا رہا ہے انما، آپ کو یہ ورڈ دیا جا رہا ہے انما یا انما۔ اس کا ترجمہ قرآن میں ہم کریں گے صرف۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما صرف، التوبۃ توبہ، علی اللہ اللہ پر، توبہ تو صرف اللہ پر، للذین یعملون توبہ تو صرف اللہ پر ان لوگوں کی لازم ہے، یعملون السوء، السوء کا ترجمہ یاد کر لیں، برائی، گناہ، بجہالۃ لا علمی میں۔ توبہ تو صرف اللہ پر ان لوگوں کی قبول کرنا لازم ہے جو گناہ کرتے ہیں لا علمی میں۔ جو ورڈ ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اگر یہ ورڈ بالکل ایگزیکٹ سمجھ آ گئے تو کافی ہے۔ ابھی ہم نے ملانا نہیں سیکھا، اور جو ہائی لائٹ نہیں ہوئے ان کا ترجمہ بھی آپ کو ابھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ انما صرف، یہ حضرت عیسیٰ کا پورا نام ہے، المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اور صرف رسول اللہ کے رسول ہیں۔ انما صرف، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب، اب اس لفظ کو سمجھیں، والانصاب موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اس کا ترجمہ قرآن میں ہوتا ہے دھان۔ دھان کیا چیز ہے؟ مشرکین مکہ بتوں کے سامنے ایک جگہ بناتے تھے، ایک پتھر بڑا سا رکھتے تھے، اور اس پتھر پر ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی ایک ایسی جگہ خاص کر دینا جس جگہ میں غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی نظر مانی جائے، قربانی دی جائے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ انصاب کہلاتی ہیں وہ جگہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شراب، یہ جوا اور وہ آستانے جو غیر اللہ کے نام پر بنائے گئے ہیں، یہ آستانے، والازلام اور فال نکالنا۔ اب ہم فال جس طریقے سے بھی نکالیں وہ تمام کے تمام اس ورڈ میں آ جائیں گے۔ مشرکین مکہ فال تیروں کے ذریعے سے نکالتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والازلام، اور فال نکالنے کے تیر، تو ازلام کا مطلب ہے فال نکالنے کے تیر۔ شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر، تو صرف اور صرف انما کا ترجمہ، اچھا یاد رکھ لیں، انما کا ترجمہ بعد والے، یعنی بعد جس کو صرف بولا جا رہا ہے نا، ان کا ترجمہ کرنے کے بعد ہم انما کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر، تو صرف اور صرف رجسن، گندے کام ہیں، برے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ رجس مطلب ہوتا ہے گندگی ہے، یہ چاروں کام تو صرف اور صرف گندگی ہے۔ من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے۔ من سے عمل شیطان، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، یہ چاروں کام تو شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ انما صرف، الصدقات صدقات تو صرف اور صرف للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ انما صرف، المشرکون مشرک تو صرف اور صرف نجس ہیں، اردو کا ورڈ ہے نجس، گندے، ناپاک۔ مشرک تو صرف اور صرف ناپاک ہیں۔ فلا تو نہیں، یقربو وہ قریب آئیں، اس کا ترجمہ چھوڑ دیں اب، المسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ آج کے بعد مسجد حرام کے قریب کوئی مشرک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ مشرک تو صرف اور صرف ناپاک ہیں، تو وہ نہ قریب آئیں مسجد حرام کے۔ اسی طرح انما صرف، مثال الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف اور صرف کما ان، پانی کی طرح ہے، انزلناہ جس کو ہم اتارتے ہیں، من السماء آسمان سے،
دنیاوی زندگی کی مثال تو صرف اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، اور آسمان سے کون سا پانی اترتا ہے؟ بارش۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال، مشابہت، تشبیہ بارش سے کیوں دی، وہ اس کی تفسیر ہمیں بتائے گی، اس کو رہنے دیں۔ انما صرف الغیب غیب للہ، اللہ کے لیے، غیب تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کتنی واضح آیات ہے یہ ہمارے لیے، غیب تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ انما صرف، اموال مال، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، یہ انشاءاللہ یونٹ 4 میں ہم پڑھیں گے۔ تمہارے مال تو صرف، و اولادک، اور اولاد، کم تمہاری، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف اور صرف فتنۃ، فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف اور صرف فتنہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اجر عظیم ہے، اور اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ اس اجر عظیم کو چھوڑ کر تم اپنے مال کے پیچھے لگ جاتے ہو، اپنی اولاد کے خاطر حرام کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو، حرام کماتے ہو کہ اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے، تربیت بھی نہیں، تعلیم اچھی کرنی ہے، ان کی ضرورات پوری کرنی ہے، تو ان اولاد کی ضرورات پوری کرنے کے لیے حرام کاموں میں ملوث ہو جانا فتنے کے مانند ہے۔ اور یہ مال، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما، اب یہ دیکھیں انما آ رہا تھا، اب انما آ گیا، میننگ سیم ہے۔ صرف الحیات دنیا، دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی تو صرف لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینت، خوبصورتی ہے۔ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل، تماشا اور ایک خوبصورتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم واحد، مثنیٰ اور جمع پہ فوکس کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، الجدار کہتے ہیں دیوار کو، یہ واحد ہے۔ الجدار، دیوار، فکانہ، لی، کے لیے، غلامین، دو غلام، تو یہ مثنیٰ ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ مثنیٰ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لغلامین، دو غلاموں کے لیے، یتیمین، دو یتیم۔ تو واپس دیکھیں، جدار کا ترجمہ ہم نے یاد کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار۔ میں بھی پوری آیت کا ترجمہ نہیں کرا رہا، صرف ورڈ پہ فوکس کریں جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ دیوار، دو غلاموں کے لیے، دو یتیم، فی المدینہ، مدینہ میں، اور مدینہ شہر کو کہتے ہیں، فی المدینہ، مدینہ۔ رب، رب، المشرقین، اس پہ فوکس کریں، المشرقین، مشرقین کیا چیز ہے؟ آئینی لگا ہوا ہے، اور اصل میں آئینی ہٹائیں تو کیا بچے گا؟ المشرق بچے گا۔ اگر آئینی ہٹا دوں میں یہاں سے تو کیا بچے گا؟ المشرق، تو آئینی کی وجہ سے یہ مثنیٰ بن گیا، یعنی دو مشرق، رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب، و رب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب۔ یہاں پہ کا ترجمہ یونٹ 3 میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندر، وہ ذات جس نے ملا دیے دو سمندر، هَذَا عَذْبٌ، ایک میٹھا ہے، فرات، فرات کہتے ہیں بڑا شیریں ہے، پیو تو تراہٹ دیتا ہے، فرات شیریں، عذب میٹھا ہے، فرات بڑا شیریں ہے، وہذا ملح، اور دوسرا سمندر کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے۔ تو یہ ورڈ آپ فوکس کریں، میٹھا، شیریں، کھارا، کڑوا، اجاج، کڑوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس اللہ نے دو سمندروں کو اس طرح مرج کر دیا، انگلش کا ورڈ بھی ہے نا مرج، اس طرح عربی میں مرج کو ملانا کہتے ہیں، کہ وہ اللہ جس نے دو سمندروں کو اس طرح ملا دیا کہ ان میں سے ایک سمندر تو بڑا میٹھا اور بڑا شیریں ہے، اور دوسرا سمندر کھارا اور کڑوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خلق الارض، زمین، یہ واحد ہے، اللہ نے بنا دی زمین، فی یومین، دو دنوں میں۔ دو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عین سے، تو کہ یومین یہ مثنیٰ ہے، تو غور کریں واحد مثنیٰ جمع پر۔ اللہ نے زمین کی تخلیق کی، فی یومین، دو دنوں میں۔ ولمن خاف مقام رب جنتان، تو یہاں پہ ہمیں کیا ورڈ ملا؟ جنتان، دو جنتیں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، مثال، رجلین، دو آدمی، جعلنا، لی احد، ایک کے لیے، لی احد، ایک کے لیے، جنتین، دو جنتیں۔ اب میں صرف یہ ورڈ آپ فوکس کریں، میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کریں ان کے لیے
ایک مثال دو لوگوں کی، دو آدمیوں کی، کہ ان دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیے تھی، ہم نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے بنا دیے تھے جنتین، دو جنتیں، کہ دو لوگوں کی آپ مثال بیان کریں کہ ان دو میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنا دیے تھے۔ یعلمون الناس، لوگ، السحر، جادو، سلیمان علیہ والسلام کے قوم، ان کے زمانے میں لوگ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو، لوگوں کو جادو، وما انزلا، اور نہیں اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ملکین، ملک سے ملکین، اور نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل شہر کا نام ہے، بابل میں، ہاروت و ماروت، یہ فرشتوں کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت۔ پوری آیت ابھی آپ کو نہیں کرنی، صرف ان آیت پہ، ان ورڈز پہ فوکس کرنا ہے۔ الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں بنا دیے اس کے لیے، العینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنا دیں، ولسانا، اور ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنا دیے؟ تو یہ شفتین مثنیٰ ہے، لسان واحد ہے، عینین مثنیٰ ہے، اسی طرح ملکین بھی مثنیٰ تھا۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر نہ ہوں، رجلین، دو آدمی، پس اگر گواہی کے لیے دو آدمی میسر نہ ہوں، فَالرَّجُلٌ، تو ایک آدمی بھی چل جائے گا، لیکن وامرأتان، اور دو عورتیں، امرأہ اس کی واحد آئے گی، ٹھیک ہے، وامرأتان، اور دو عورتیں، اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک آدمی اور دو عورتیں لے لو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور طائفتان، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنین مثنیٰ ہے جمع ہے، جمع ہے، مؤمنین ہے، مؤمنین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر مومنین میں سے دو جماعتیں لڑ پڑیں، تو پیچھے پورا کانٹیکس چل رہا تھا کہ اگر مومنین میں سے دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کی اصلاح کراؤ۔ ممکن ہے مومنین میں سے بھی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں کسی بات پر، شیطان تو ہے، اندر بھی ہمارے دل میں ایک نفس امارہ چھپی ہوئی ہے، وہ برائی پر ابھارتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کراؤ، نہ کہ ان میں اور مزید آگ لگاؤ۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ، جوڑے، دو جوڑے، الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، مذکر اور مؤنث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے بنا دیے اس آدم سے الزوجین، دو جوڑے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، مذکر اور مؤنث۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ حضرت آدم ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے دو جوڑے بنائے، اور دو جوڑے کس اعتبار سے، مذکر اور مؤنث۔ تو اب آپ دیکھیں کتنے سارے الفاظ آپ کو ملے، ٹھیک ہے، جو ورڈ سمجھ نہیں آ رہا وہ آپ پھر بھی بعد میں پوچھ سکتے ہیں، غور کریں، خود بھی کوشش کریں۔ شروع کے پورشن میں ہم نے انما اور انما کا ایڈریس کیا، اور سیکنڈ پورشن میں ہم نے واحد مثنیٰ جمع کا خیال رکھتے ہوئے پیچھے جو الفاظ پڑھے تھے ان کا بھی ساتھ ہی میں ترجمہ کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔